بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو آیت نمبر 6 پڑھ کے بتائیں گے اور اس کا ترجمہ تشریح۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ کافروں کے بارے میں، مشرک کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ ڈرانے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو دوزخ کے بارے میں آپ ان کو بتائیں کہ بھی وہاں آگ ہوگی ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے۔ تشریح کیا بنتی ہے؟ یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں، وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے سامنے دلائل پیش کریں یا نہ کریں، چونکہ انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ کوئی بات ماننی نہیں ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ایک واقعہ جو شق القمر کے واقعے سے ہے کہ جب کافروں نے مکہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی آپ کوئی معجزہ دکھائیے، تو اسی وقت وحی آئی، 14ویں کا چاند تھا، یعنی پورا چاند تھا، اور اللہ پاک نے نبی پاک کو اشارہ دیا وحی کے ذریعے کہ آپ اس کے درمیان میں سے جیسے کوئی چیز کاٹتے ہیں کاٹیں۔ تو کیا تھا کہ پھر نبی پاک نے اشارہ کیا اور چاند کا ایک ٹکڑا مغرب میں اور ایک مشرق میں چلا گیا۔ کافر سب باتیں یہ دیکھ بھی رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا یہ تو کوئی جادوگری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے برابر بھی کر دیا، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو یہاں وہی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ ان کے سامنے کوئی بھی معجزہ لے آئیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا، کیونکہ ان کے دلوں میں ایک کج ہے، ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ انکار، مسلسل انکار کرنا، تو کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اگلی ہے نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ: اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے لیے زبردست عذاب ہے، اللہ معاف کرے۔ تشریح اس کی کیا بنتی ہے؟ اس آیت میں واضح فرمایا گیا کہ ضد اور ہٹ دھرمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے، ڈھٹائی کرنے لگے، ڈٹ جائے اور یہ تہیہ کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننی، تو یہ اس کی ضد کا آخری انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تو وہ معذور ہو گئے، اس لیے کہ یہ مہر لگانا خود ان کی ضد اور یہ تہیہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ حق بات نہیں ماننی۔ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی آخر میں ان کے لیے سزا کیا منتخب کی کہ ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، آنکھوں پر آپ پردے ڈال دیے۔ اب ان کے لیے چاہے آپ کچھ بھی لے آئیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آنکھیں ہوتے ہوئے حق بات دیکھتے ہوئے انکار کریں گے، اور اسی طرح حق بات کوئی کہہ بھی رہا ہوگا، سن بھی رہے ہوں گے تو یہ سنیں گے نہیں، ان کا دل نرم نہیں پڑے گا، تو یہ ان کے لیے سخت عذاب ہوگا کہ کبھی بھی ان کے دل نرم نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ ان کے لیے عذاب۔ آج کا لیکچر میرے یہیں پر ختم ہے، انشاءاللہ آگے پھر